कीनिया बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरिया कीनिया है, अफ्रीका का एक मुल्क है जिसमें 47 नीम खुद मुख्तार काउंटीज मुंतखब गवर्नर्स के ज़ेरे इंतज़ाम है। इसका रकबा 580,367 मुरब्बा किलोमीटर है। नैरोबी इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इंग्लिश और स्वाहिली इसकी सरकारी ज़ुबानें हैं। कीनियन शिलिंग इसकी एक सरकारी करेंसी है और इसका मुखफ़फ़ KY है। एथोपिया, सोमालिया, जनूबी सूडान, तंजानिया और युगांडा की सरहदें इसके साथ लगती हैं। झील विक्टोरिया का एक हिस्सा दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कीनिया से गुजरती है। यह मुल्क तंजानिया और युगांडा के साथ झील का इश्तराक करता है। शुमाली अमेरिका में झील सुपीरियर दुनिया की तमाम मीठे पानी की झीलों में से सबसे बड़ी है। कीनिया का नाम माउंट कीनिया के नाम पर रखा गया, जो मुल्क का सबसे ऊंचा पहाड़ और अफ्रीका का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी बातियान है जो 5,199 मीटर है। 1920 और 1963 के दरमियान कीनिया बरतानिया की कानूनी रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कीनिया मुमकिन तौर पर इंसानों की जाए पैदाइश हो सकती है। इस मफरूज़े की तायद इस हकीकत से होती है कि कदीम तरीन इंसानी आबाओ अजदाद में से एक की हड्डियाँ कीनिया में दरियाफ्त हुई थीं। अपनी जगराफियाई हैसियत की वजह से कीनिया मशरकी अफ्रीका में तजारत और मालियात का इलाकाई मरकज़ भी रहा था। और फिर मोम्बासा, मालिंदी और क्लिफी के साहिली इलाके भी हैं जो दुनिया के कुछ दिलचस्प तरीन नज़ारों को महफूज रखते हैं। मोम्बासा एक पुराना शहर है जो पहली बार पुर्तगालियों ने 19वीं सदी के दौरान तैयार किया था। शायद सबसे कदीम और सबसे मुनफरिद इमारत मशहूर फोर्ट जेसिस की है। ये एक पनाहगाह है जिसे पुर्तगालियों ने मुहासरे के दौरान तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया था। कुछ जंगलात, ख़ास तौर पर काकामिगा में तितलियों और सांपों की कुछ नायाब नस्लें भी पाई जाती हैं जो बहुत सी दूसरी जगहों पर नहीं पाई जाती। कीनिया में ज़मीन का एक अच्छा हिस्सा पानी के एक बड़े हिस्से से ढका हुआ है। साहिली इलाके पर बहर हिंद के अलावा कीनिया में मीठे पानी और नमकीन की दोनों तरह की झीलें मौजूद हैं। इन झीलों में से कुछ झील विक्टोरिया, झील नकूरू, झील नवेशा और झील बगोरिया शामिल हैं। मुल्क में बहुत से दरिया भी हैं जिसकी वजह से सयाहों के लिए कारों के बजाय कश्तियों पर सफर करना मुमकिन है। CIA के मुताबिक कीनिया का बहर हिंद के साथ 536 किलोमीटर लंबा साहिल मौजूद है। सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पार्कों में नैरोबी नेशनल पार्क, साबो गेम रिजर्व, मासाई मारा गेम रिजर्व और अम्बोसिली नेशनल पार्क शामिल हैं। कीनिया का दौरा करने वाले कोई भी शख्स यकीनन कुछ मुनफरिद मनाजिर और मकामात को देखेगा। उनमें से थीका में जो 14 आबशार मौजूद हैं, ऐसी जगह जो मशरकी अफ्रीका में सबसे तवील और सबसे तेज आबशारों में शुमार होती है। मोम्बासा बहर हिंद से घिरा हुआ है जो इसे दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक बनाता है। इस शहर में आमतौर पर बहुत से विजिटर्स आते हैं। ये ना सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से बल्कि कारोबारी मौक़ों की वजह से भी सयाह खींचे चले आते हैं। लामू जजीरा मुल्क में सबसे कदीम मुसलसल आबादी वाला बस्ती है। इस कस्बे की बुनियाद 1370 में रखी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि 6000 से ज़्यादा गधे इस कस्बे में सामान और लोगों की नकल हमल के लिए इस्तेमाल होते हैं। शहर की गलियां तंग हैं। यकीन करें या ना करें, जजीरे पर सिर्फ 2 कारें हैं और इनमें से एक गधों के लिए एम्बुलेंस है। जोमो केन्याट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कीनिया का सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है। कीनिया के लोगों और उनकी सकाफत के बारे में कुछ यूं है कि अमल का नोबेल इनाम जीतने वाली पहली अफ्रीकी खातून डॉक्टर वेंगारी माथाई 1940 में कीनिया में पैदा हुई और वो 2011 में कैंसर की वजह से इंतकाल कर गईं। वो एक निडर सियासी कारकुन और माहौलियाती जंगजू के तौर पर जानी जाती थीं। उन्होंने मुल्क की खवातीन को चंद शिलिंग देकर मुल्क में जंगलात की बहाली की तहरीक शुरू की थी। यह नहीं भूलना चाहिए कि कीनिया दुनिया भर में कुछ शानदार और मशहूर लंबी दूरी के रनर्स पैदा करने के लिए भी मशहूर है।
کینیا کے ولسن کپسانگ ایسا ہی ایک رنر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام رنرز دراصل کینیا کے ایک ہی قبیلے سے ہیں جسے کالنجن کہا جاتا ہے۔ آئٹن کینیا کا ایک قصبہ ہے جس میں میلوں کی پہاڑی سڑکیں اور لمبی دوڑ کے لیے بہترین اونچائی ہے۔ ملک اور دنیا بھر کے ایلیٹ ایتھلیٹس کو تربیت کے لیے راغب کرتا ہے۔ یہاں رنرز روزانہ 20 سے 30 میل کے دوران اپنی ٹریننگ مکمل کرتے ہیں۔ 9 اگست سن 2012 کو لندن میں 2012 کے سمر اولمپکس میں ڈیوڈ ورڈیشیا نے شروع سے ہی طلائی تمغے جیتنے کی قیادت کی، جسے اب تک کی سب سے بڑی 800 میٹر ریس کہا جاتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے وہ 800 میٹر کی دوڑ کے لیے 1x41 کی ریکارڈ کو توڑنے والا پہلا اور اب تک کا واحد رنر بن گیا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق کینیا میں آبادی کی کثافت 2016 میں سب سے زیادہ تھی 85.15 85.15 اور 1961 میں کم از کم 14.69 کی قدر تک پہنچ گئی۔ مذہب کی آزادی کینیا کے آئینی حقوق میں سے ایک حق ہے۔ ملک کی اکثریتی آبادی عیسائی ہے، دیگر مذہبی گروہوں میں مسلمان، ہندو اور سکھ شامل ہیں۔ کینیا ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما کے والد کا گھر ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی خبر کے مطابق انہوں نے حال ہی میں کھیلوں اور تربیتی مرکز کے افتتاح کو فروغ دینے کے لیے ملک کا دورہ کیا، جسے ان کی سوتیلی بہن اوما اوباما نے اپنی خیراتی فاؤنڈیشن کے ذریعے قائم کیا تھا۔ کینیا کے لوگ انفرادیت کی بجائے گروپ پر مبنی ہیں۔ دنیا کے دیگر مقامات کے برعکس، جہاں لوگ عام طور پر دوسروں کے بارے میں بے فکر ہوتے ہیں، اس ملک میں سماجی زندگی صحبت، مہمان نوازی، مہربانی اور مدد کرنے کی خواہش سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاح بار بار واپس آنا چاہتے ہیں۔ کینیا کے لوگوں کی مہربان فطرت کو خاندانوں اور برادریوں کی ترتیب اور ڈھانچے سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ کینیا میں بچے کی پرورش کمیونٹی اور معاشرے کے ذریعے کی جاتی ہے، خاندان کے افراد کے ذریعے۔ یہ لوگوں کے لیے دوسروں، اجنبیوں یا نہ کرنے والوں کے لیے تشویش اور مدد کے جذبات پیدا کرنا آسان بناتا ہے۔ کینیا کے لوگ دوسرے ثقافتی پس منظر کو لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنی روزمرہ زندگی کے کچھ معاملات اور عقائد سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، تاہم مہمانوں کو اچھے بقائے باہمی کے لیے مقامی لوگوں کے طرز زندگی کو تسلیم کرنا اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ کینیا میں مبارکبادیں ان کی سماجی اور ثقافتی زندگی کا ایک تانے بانے ہیں۔ جب بھی لوگ ملتے ہیں، چاہے وہ جاننے والے ہی کیوں نہ ہوں، انہیں ایک دوسرے کو ہاتھ اٹھا کر یا انگوٹھے کے ذریعے سلام کرنا چاہیے۔ سب سے عام سلام جیمبو، آپ کیسے ہیں، یہ جو عموماً مسافر سے پہلے کیا جاتا ہے۔ سلام میں اکثر صحت اور خاندان کے افراد کے بارے میں پوچھ گچھ شامل ہوتی ہے۔ جب کھانے کی بات آتی ہے تو کینیا میں اہم کھانا ایک پکوان ہے جسے اوگیلی کہا جاتا ہے۔ یہ آٹے سے بنایا جاتا ہے۔ یہ مکئی، جوار یا باجرا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پکوان عام طور پر سٹو کے ساتھ ہوتا ہے اور صدر باراک اوباما سمیت بہت سے زائرین اس ملک کے دورے کے دوران لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چونکہ کینیا کے لوگوں میں یکساں جوتے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سہارا کے جوتے اور سینڈل مردوں اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے ملک بھر میں سب سے زیادہ پہنے جانے والے جوتے ہیں۔ کم از کم 40 نسلی گروہوں پر مشتمل آبادی کے ساتھ کینیا میں 60 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ انگریزی اور سواحلی کینیا کے ساتھ ساتھ تنزانیہ کی دوسری سرکاری زبانیں ہیں۔ کینیا میں اسکول کی تعلیم بالکل مفت ہے، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ تفریح کی دیگر اقسام کی کمی ہے۔ ہفتہ کے آخر پر کینیا کے زیادہ تر نوجوان مختلف کھیلوں کو دیکھنے کے لیے شہر کے کلبوں کا ہجوم کی طرف رخ کرتے ہیں، اس میں ہجوم بڑھاتے ہیں، جن میں فٹ بال، باسکٹ بال، رگبی اور دیگر ایتھلیٹک گیمیں شامل ہیں۔ فٹ بال یعنی ساکر کینیا کا سب سے مشہور کھیل ہے۔ سیاست، حکومت اور معیشت اور تجارت کے بارے میں کچھ یوں ہے
کہ کینیا میں اہم اقتصادی سرگرمی کاشتکاری ہے۔ ان کی اہم اقتصادی سرگرمی اکنامک ایکٹیویٹی کاشتکاری ہے۔ یہ ملک کافی، چائے، پھولوں اور پائتھرم کے سرفہرست برآمد کنندگان میں سے شامل ہے۔ ان کے معیار کی وجہ کینیا کی کافی اور چائے عام طور پر بین الاقوامی منڈی تک پہنچنے کے لیے بروقت پکڑ لی جاتی ہے۔ کافی کینیا کے لیے غیر ملکی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کینیا میں اگائی جانے والی کافی کا صرف 3% مقامی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دیگر اقتصادی سرگرمیوں میں ماہی گیری اور تجارت شامل ہے۔ کینیا میں بہت سے دریا، جھیلیں جو ماہی گیروں کے لیے بڑے کیچز کو آسان بناتی ہیں۔ تجارتی سرگرمیوں میں کپڑے اور بنیادی اشیاء کی فروخت شامل ہے۔ تفریح کینیا کے لوگوں کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ مقامی تفریح کی سب سے عام شکلوں میں سے روایتی رقص، کہانی سنانے اور بل فائٹنگ شامل ہے۔ موجودہ شرح مبادلہ کے مطابق ایک امریکی ڈالر مقامی کرنسی کے ساتھ تبدیلی ہونے پر آپ کو تقریباً 100 کینیائی شلنگ ملیں گے۔ کینیا سیاسی طور پر ایک مستحکم ملک ہے جس نے کبھی بدامنی کا تجربہ نہیں کیا۔ صدر اور ان کے نائب کی سربراہی میں ملک میں اچھی طرح سے متعین ڈھانچے ہیں جو غیر ملکیوں کے لیے کاروبار کرنے کے لیے مثالی بناتے ہیں۔ کینیا 27 اگست 2010 کو اپنا نیا آئین نافذ کرتا ہے۔ اس طرح سینٹ اور پارلیمنٹ پر مشتمل 2 ایوانوں کا ایوان بھی متعارف کروایا گیا۔ 1963 کے آزادی کے آئین کے بعد آئین نے 2 بڑی اصلاحات دیکھی ہیں، ایک 1969 میں اور دوسری 2010 میں۔ کینیا کے صدر کو 5 سال کی مدت کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے اور کوئی زیادہ سے زیادہ 2 میعادوں کے لیے بھی بطور صدر کام کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ اعلیٰ ترین ہے۔ اپیل کی عدالت دوسری اعلیٰ ترین ہے اور ہائی کورٹ کینیا کی تیسری اعلیٰ ترین عدالت ہے۔